بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا چینل کے معزز ناظرین کو حوا کی بیٹی کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بحیرہ خضر کے دامن میں واقع ایک خانقاہ پر ایک بہت ہی ضعیف اور لاغر خاتون اپنے ہاتھ میں ایک سرپوش بچہ گود میں لیے ہوئے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں اور آنسو اس کی پلکوں کو بھگوتے ہوئے نکلے جا رہے تھے۔ ایک خوبرو مدنی بچہ بڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بڑی متانت کے ساتھ اس عورت سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ اس عورت کے آنسو جب کربناک الفاظوں میں تبدیل ہوئے تو کہنے لگی کہ بیٹا، میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی اور میری کل کائنات یہ بچہ ہی ہے۔ میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں پھر بھی جیسے تیسے یہاں پہنچی ہوں۔ میں نے یہاں خانقاہ والے بزرگ کے ولایت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اگر وہ نظر کرم کر دیں تو بھلا ہو جائے گا، مگر وہ تو مجھے صبر کی تلقین کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ جتنی دیر وہ عورت بات کر رہی تھی وہ مدنی بچہ صرف اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ عورت خاموش ہوئی تو کہنے لگا کہ اے اماں، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ تمہارا بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو وہ حرکت کر رہا ہے۔ پھر جیسے ہی اس عورت نے گود میں موجود بچے کے سر سے کپڑا ہٹایا تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیرت میں آ گئے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ نے شور سنا اور وہ باہر آ گئے۔ جبکہ ان کی نظر اس مدنی بچہ پر پڑی تو وہ سمجھ گئے اور پھر وہ ہاتھ میں لاٹھی لیے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ مدنی بچہ بھاگا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہے جا رہے تھے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے عزیز احترام، وہ مدنی بچہ بزرگ کو پیچھے آتا دیکھ کر دوڑنے لگا اور گلیوں سے ہوتا ہوا ایک قبرستان میں داخل ہو گیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ اے قبرستان میں موجود مردوں میں میری مدد کرو۔ اور جب وہ بزرگ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے کہ قبرستان میں موجود کم و بیش 300 مردے کھڑے ہو کر اس مدنی بچے کی ڈھال بن کر کھڑے تھے، اور وہ مدنی بچہ چہرے پر بڑی وجاہت لیے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مدنی بچہ کون تھا؟ تو وہ مدنی بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے اور آپ کے پیرانے پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس تھی، اور وہ خانقاہ والے بزرگ آپ کے نانا جان حضرت سیدنا عبدالصمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی تھے۔